حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ لوگ یہ التجائیں کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ جو نیک کام نہیں ہم نے کیے اب کر لیں۔ ہرگز ایسا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے جو وہ منہ سے بکتے رہیں گے، بار بار چلائیں گے، اور ان کے آگے پردہ حائل ہو جائے گا اس دن تک جب کہ وہ دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پردہ رکاوٹ ہو جائے گی دنیا میں آنے سے۔ تو جب پھر سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، تو اس دن لوگ زندہ ہو جائیں گے، مگر ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق جو ہے اس کا کوئی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی رشتہ دار دوسرے کو نہیں پوچھے گا، اور نہ ایک دوسرے کی مدد وہ مانگ سکیں گے، نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو جس کے اعمال اس دن نیکی کے پلڑے والے بھاری نکلے وہی لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے فلاح پائی، صحیح معنوں میں تو وہ جیتے، اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ ان کا دنیا میں آنا ان کے لیے خسارے کا سبب بنا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وہاں ان کے چہروں کو آگ جلائے گی، اور یہ ہونٹ جو اس طرح ہو جائیں گے جیسے بھونی سری ہوتی ہے، ایک اوپر کو چلا جائے گی، نہیں دانت نکلے ہوں گے، بد شکل ہوں گے، چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بدبختو اور بدنصیبو، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی؟ تمہیں اللہ کا کلام نہ کسی نے سنایا مگر تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ پڑھی جاتی تھیں آیتیں، بار بار یاد دلاتے تھے لوگ تمہیں، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہی دنیا عیش سے گزارنی چاہیے۔ تو پھر یہ مانیں گے کہ ہمارے مالک، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم مانتے ہیں کہ ہم بد نصیب ہیں، مارے گئے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم گمراہ لوگ، بھولے رہے، غلط تھے۔ تو اے ہمارے رب اب ہمیں اس دوزخ میں سے نکال، اگر پھر یہ کام ہم کریں جو پہلے کیے ہیں تو پھر واقعی ہم اپنا آپ خود ہی تباہ کرنے والے ہوں، ایک موقع اور دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا موقع دیا مگر تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امتحان بھی ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کوئی دین کا کام کرتا ہو، یہ دنیا کوئی مفید کام کرتا ہو جس کو اللہ نے حلال کیا، بیکار نہیں اس کو ضائع کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ لاو و لاب، کھیل تماشے سے ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، ظالم ٹائم پاس کرنے کی چیز، وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا کہ ہمارے روک نہیں سکتے، بس ہر لمحہ بجلی کی تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا۔ تو یہ گزارنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے کہ اس کی بھاگیں آدمی پکڑ کر بیٹھے، ہوشیار سوار کی طرح رہے،
زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لیے مفید بنا لے کہ کارآمد ثابت ہو زندگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پلے کوئی سامان ہو جس کی وجہ سے مفلحون میں شامل ہو جائے، کامیاب ہونے والے جن کی کھیتیاں بار آور ہوئیں، جو بویا جب کاٹا فلاح سے ہی نا، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ فلاح کسان، تو فلاح بھی یہی ہے کہ جیسے کسان زمین کو پہلے ہل چلاتا، اس میں پھر بیج ڈالتا، کھاد دیتا، پانی دیتا، پھر مدت کے بعد وہ کھیتی جو ہے لہلہاتی ہے، پکتا ہے پھر دانہ۔ تو اسی لیے اللہ نے قد افلح اور مفلحون یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ دیر تک آپ 6-7 مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر وہ فصل آپ کے گھر آتی ہے، دانے کوٹھیوں میں آتے ہیں۔ کچھ وقفہ ایسا ہوگا کہ یہاں نیکیوں کا کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا نتیجہ، مگر بے فکر رہیں، نتیجہ نکلے گا، اور جب نکلے گا تو آپ نہال ہو جائیں گے، آپ کے اندازوں سے بھی بڑھ کر پھر ملے گا، کامیاب ہوں گے۔ اور جن بدبختوں نے اس کو بس عیش و عشرت میں گزار دیا کہ کھیل تماشے کے دن ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، ان کا پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ پڑھیں، یہ تو ایک مقام میں نے سورہ المومنون سے پڑھا، ہر جگہ قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ تم کیوں نادان بناؤ اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، تم اپنے آپ کو برباد کرے، خاسروا انفسہم، میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنے آپ کو تباہ کر رہے۔ آگ میں جاؤ گے، چہرے جل جائیں گے، پینے کے لیے تمہیں پیپ ملے گی، لباس ہو گئے گندک کے جن کو آگ بڑی تیزی سے چھوئے، کیا فائدہ ہوگا پھر؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرو گے کہ جان چھوٹ جائے، اور نہ زندہ رہنے کا پھر کوئی مزہ ہوگا۔ وہ مصیبت کی زندگی ٹھیک ہے؟ پھر ڈر جاؤ۔ قرآن مجید اس بارے میں بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور ہمارے ارد گرد بھی ایسے نا نذر، خبردار کرنے والے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے سبق لینا چاہے تو آدمی سبق لے سکتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، بیماری بھی نذیر من النذر ہے، اللہ کی طرف سے اطلاع دینے والی ہے کہ یہ صحت جس پر تو ناز کرتا کہ میں تندرست ہوں، کوئی گارنٹی ہے کہ رہے گی؟ ابھی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جینا جو ہے وہ مرنے سے بھی برا نظر آئے، دشوار ہو جائے، ہر کوئی کہے یار اللہ اس کی جان ہی چھڑا دے، ایسا حال ہو جائے گا۔ تو مرض بھی جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوٹس، یہ قوت اور صحت ہمیشہ نہیں رہنی، ڈر جا، کوئی پتہ نہیں کس وقت آدمی چھین لے۔ اور اسی لیے دین نے جو عیادت کا حکم دیا کہ جو بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس میں بہت سارے فائدوں میں سے اس کی بھی دلداری ہے، مگر خود اپنے لیے بھی سامان عبرت ہے کہ دیکھے کہ اچھا بڑا آدمی تھا یار، بستر پر اب گر گیا، بے بس ہو گیا۔ اللہ کہتا تجھے کیوں عقل نہیں آتی کہ موت تو موت ہے، پہلے نہیں تو دیکھتا کتنے تندرست لوگ ہیں جو اب ناکارہ پڑے ہوئے۔ اس لیے اگر تجھے تندرستی اور صحت ملی ہوئی ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت اچھے طریقہ سمجھا کہ نعمتان مغبوط، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ بہت جو ہے نا بیوقوفی سے کام لیتے ہیں، ان سے سیکھتے کچھ نہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ الصحت والفراغ، تندرستی ملی ہوئی ہے، یہ فرصت ہے، دونوں جو ہیں وقت ملاؤ۔ اب نہ تندرستی کے بارے میں کوئی آدمی جانتا کہ کب چھن جائے، نہ یہی ہے کہ بعد میں کیسے کاموں میں الجھ جائے کہ پھر وقت ہی نہ ملے نیک کام کرنے کے لیے، فراغ نہ رہے۔ تو فرمایا مقبول فی ما کثیر، زیادہ لوگ حماقت سے اپنے یہ دونوں موقع جو ضائع کرتے رہے، نہ تندرست ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بشارت دی، اللہ کے انعامات تو انگنت ہے نا، رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشنے کے لیے، اور کہا جو آدمی تندرستی کے زمانے میں یا جوانی میں دین کے کچھ کام کرتا تھا، نمازیں نفل پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، وہ اگر بیمار ہو گیا یا اب نہیں اس کو وقت رہا، بڑھاپا آ گیا، کمزوری، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ ہدایت دیتا کہ اب یہ بیماری اور اس عمر میں اگر نہیں کر سکتا تو وہ ساری نیکیاں لکھتے رہو، یہ تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا۔ اس لیے کئی صحابہ کرام جو تھے نا، جب وہ بیمار ہوئے تو روتے تھے کہ یار ہم تندرستی کے زمانے میں زیادہ نیکیاں کیا کرتے تو آج وہ مفت میں ملتی جاتی، فائدہ اٹھاتے۔ تو صحت کا چھن جانا، اپنے ساتھی ہم کئی دیکھتے ہیں کہ بیچارے بیمار ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں شفیق صاحب آتے تھے ہر اجتماع میں، اب وہ بیمار ہیں، ان آپریشن کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ شفا دے، تندرستی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو کون جانتا بھائی کس کو اللہ تعالیٰ ناکارہ کر کے بٹھا دے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو بڑھاپا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ رأیت الشیب من نظر منایا، یہ خود جو بڑھاپا ہے یہ بھی موت کی اطلاع دیتا ہے کہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا۔ دیگر تے دن گیا محمد اوڑ کنوں چھپ جانا، اب عصر کا وقت ہو جا رہا، شعائیں زرد ہو رہی ہیں، وقت قریب ہو گیا۔
اب بڑھاپے میں جو شرم نہیں کرتا، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی مگر پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کو عذر کرنے کا بھی موقع نہیں، زبان ہی نہیں کھولنے دے گا کہ اب کیا بکواس کرنا چاہتا تھا، اتنا لمبا عرصہ اور تجھے شرم نہیں آئی۔ تو اس لیے بیماریاں، پھر بڑھاپا تو ایسی ہے کہ ساری چیزیں پھر چھن جاتی ہیں، نہ وہ قوت، نہ وہ ٹانگوں میں زور، ہر طرح ہے۔ جن چیزوں سے وہ لوگوں کو ڈراتا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ڈانگ ہے، میں فلاں ہوں، بس ہو گیا۔ اب لوگ اس کو سہارا دیتے ہیں، گر جاتا ہے، بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ پھر وقت نہیں رہے گا، پھر وہ عرب شاعر کی طرح کہنا پڑے گا الا لیت الشباب یعود یوما، وہ کہتا ہے کاش کسی دن جوانی لوٹ کر پھر آئے، فنخبرہ بما فعل المشیب، تو اس سے یار یہ شکوہ تک کر لیں کہ تیرے بعد بڑھاپے نے ہم سے کیا کیا، اب نہ کان کام کرتے ہیں نہ آنکھیں کرتی، کہتا آئے جوانی تو ہم بتائیں تو صحیح اس کو کہ بڑھاپے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ سارے جو ہے نا مرحلے کہ بچپن ہے، پھر جوانی ہے، بعد میں زوار شروع ہوتا، اللہ کا کلام تو توجہ دلاتا، ہم دیکھتے بھی ہیں مگر آنکھیں بند ہوتی، سوچتے کچھ نہیں۔ فرمایا بیمار ہونے والے ساتھیوں کو دیکھو جو بوڑھے ہو چکے ہیں، کبڑے ہو گئے، تو کسی نے پوچھا نا حسن تخیلی شاعری ہے کہ بات تو وہی ہوتی ہے، اس نے نتیجہ نکالا تھا، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہوتی شاعر، وہ کہتے ہیں یہ کبڑا جو ہو گیا بوڑھا اس طرح رکوع کی طرح اور نیچے دیکھ کر چلتا ہے، یہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ تو پھر جواب دیتا ہے بوڑھا، پیری میں ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی، جیسے گم شدہ چیز زمین میں دیکھتا نا، کہتا اصل میں یہ ڈھونڈ رہا کہ وہ اب بڑھاپا آ گیا یار، وہ جوانی کہاں گئی، ہر شے جو ہے وہ جو خوبصورت نظر آتا تھا بد شکل نظر آنے لگا۔ تو بڑھاپا، بیماری اور پھر موت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا کہ وہ شعر کہنے کے عادی نہیں تھے، اس سے انہیں دلچسپی نہیں تھی، ایک شعر صرف زندگی میں پڑھا، وہ اس وقت جب ان کے ہم عصر سے، ان کے پائے کے محدث سے، ان کی بھی سنن ہے، بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سنا کہ بھائی دارمی فوت ہو گیا، اس وقت امام کو بڑا صدمہ ہوا، اور یہ اشعار کہیں اشتا تفضا بلا حبت کلے، زندگی میں یار کیا رکھا، اگر تو زندہ رہے گا تو یہی ہے نا کہ دوستوں کے صدمے سہتا رہے گا، ادھر سے خبر آ جائے گی فلانی راہ، یہی ہے، جب تک تو زندہ رہے گا تو اپنے دوستوں کے بچھڑنے کے غم سہتا رہے گا، وبکاؤ نفس کلا بالا کاف جاؤ۔ اس لیے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ کہتے ہو تیرا باپ مر جائے، اس زندگی میں کیا رکھا ہے سوائے اس کے کہ یہ تیرے لیے دکھوں کی ایک پٹاری ہے، دکھ ہے بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، دوست چلے گیا، روزانہ تو یہ خبریں سو، یہ شعر اس وقت پڑھا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو نا اللہ کہتا ہے یہ نظر ہے، اطلاع ہے، نوٹس ہے، کسی کو بیماری آ گئی وہ بھی آپ لوگوں کے لیے اطلاع نامہ کہ وقت سے فائدہ اٹھا لو، یہ حالت ہو سکتی ہے۔ بڑھاپا آ جائے اس کو دیکھو، پھر ساری قوتیں مزمل ہو گئیں، کسی کام کے قابل نہیں رہا، خود اٹھ نہیں سکتا، لوگ اس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں، اور موت آئے گی تو پھر تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو نیک لوگوں نے یہ ساری باتیں سمجھی کہ یہ دنیا دراصل تیاری کا زمانہ ہے، کہ یہاں کچھ تیاری کر لی جائے، بعد میں جا کر اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ تو اس کے لیے دیکھو نا، ہمارے پچھلے معاشرے میں اب تو کوئی زمانہ بدل گیا نا، تنجن ہوتے تھے، پنجابی میں تنجن اس کو کہتے ہیں، کہ جب لڑکیاں جوان ہو جاتی تھیں نا اور ان کی شادیوں کے موقع قریب آتے تھے تو پھر وہ رات کے وقت نا کسی گھر میں اکٹھی ہوتی، وہاں لالٹین جلا لی جاتی یا مٹی کا دیا، تو وہاں پھر چرخے لے جاتی اور ان کو ان کی مائیں سود دے دیتی، وہاں کاٹتی، پھر وہ مل کر گیت بھی گاتی درد کے، پتہ چلتا نا کہ اپنے بچھڑنے کا انہیں احساس ہے کہ جس گھر میں ہم پلی ہیں کسی دن یہ گھر چھوٹ جائے گا۔ تو وہاں وہ میرے ہم نام ہی ہیں مولانا محمد اسحاق پٹی، وہ پنجابی کے اشعار بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، پھر بچیوں کے گیت میں سے جو بچیاں پڑھتی ہیں نا تنہائی میں، اور جن کو ان کے بزرگ سن لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی پھر آنسو نکل آتے، اسی چڑیاں دا چمبا بابل ایسا اڑ جانا، جیسے چڑیاں اکٹھی ہوتی نا اڑ گئی، پھر وہ اٹھ جاتی ہے نا اپنے اپنے گھروں کو، والدین پھر بوڑھے رہ جاتے ہیں، بیٹے اپنے گھروں میں چلے گئے، بیٹیاں، تو پنجنوں میں پھر وہ سود کاٹتی تھی، اس کو کہتے تھے کہ اپنے یہ داج تیار کریں، ہم جہیز کہتے ہیں وہ داج، کہ اپنے لیے کوئی کھیس وغیرہ دریاں ساریاں بنتی تھی پھر بعد۔
تو اس کے بعد